إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد آج بروز ہفتہ 15 جمادی الآخر سن 1447 اس مسجد میں مسجد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں ہم تمام کے تمام جمع ہوئے ہیں دین اسلام کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے دسمبر کے مہینے کی آج 6 تاریخ ہے سن 2025۔ آج کے اس درس میں ہم شروع کریں گے ایک چھوٹی اور بڑی فائدہ مند کتاب جسے اس دور کے علماء میں سے ایک عظیم عالم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے لکھا تھا۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے سابق مفتی رہے ہیں۔ ان کے دروس محاضرات بہت زیادہ ہیں، کتابیں انہوں نے بہت کم لکھیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ اس کتاب کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق، عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق۔ یہ کتاب اگر لکھی جائے تو 2-4 صفحوں میں آ جائے گی، بہت زیادہ بڑی چوڑی نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے عام مسلمانوں کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایسی باتوں کو آپ نے جمع فرمایا ہے۔ اس میں کل 18 سبق ہیں۔ سبق کے انداز میں شیخ نے باتیں لکھی ہیں۔ پہلا سبق ہے سورۃ الفاتحہ و قصار السور۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ اور کچھ چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرے۔ کیا فرماتے ہیں اس سے میں؟ سورۃ الفاتحہ وما امکن من قصار السور۔ سورۃ الفاتحہ کو یاد کرنا، اسی طریقے سے جتنا ایک مسلمان آسانی کے ساتھ یاد کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی قرآن کریم کی سورتوں کو اسے یاد کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہاں سے لے کر سورۃ الناس تک کچھ مختصر سی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ کیوں یاد کرنا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ نماز کا کیا ہے؟ رکن۔ اور رکن کا مطلب کیا ہے؟ رکن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا وہ ضروری حصہ جس کے بغیر وہ چیز بن ہی نہیں سکتی۔ جیسے عمارت کا رکن کیا ہے؟ پلر ہیں۔ ایک انسان ہے، انسان کا رکن کیا ہے؟
اس کا دل ہے اور اس کا سر ہے۔ ہاتھ نہیں ہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر نہیں ہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اگر دل نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو دل انسان کا رکن ہے، پلر عمارت کا رکن ہے۔ ایسے ہی نماز کے بہت سے ارکان ہیں، جب نماز کے مسائل آئیں گے وہاں پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن نماز کے ارکان میں سے اہم رکن کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اچھے سے وضو کرے، نماز پڑھنے کے لیے آ کر کھڑا ہو جائے، نماز کے اندر پورا قرآن کریم پڑھے، الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھا، لیکن اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اتنی لمبی قرات کرنے کے باوجود بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے انسان بھول کر چھوڑ دے، سجدہ سہو کر کے نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی، لیکن جو رکن ہے اسے یاد رکھیں کہ رکن کے چھوڑنے سے، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، نماز پھر سے دہرانا پڑے گا، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم کوئی نماز پڑھے، سورہ فاتحہ اس میں بھول گئے، ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نماز میں، بعد میں یاد آیا ہم کو کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تھے، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری وہ نماز کیا ہو گئی ہے؟ ضائع ہو گئی ہے، قبول نہیں ہوئی ہے، اگرچہ کہ بھول کر چھوڑ دیے تھے، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہر مسلمان کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سب لوگوں کو یاد ہے تقریباً، لیکن پریشانی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں کبھی کبھی ایسی غلطی کرتے ہیں جو غلطی معنی کو بدل سکتی ہے۔ اگر ایسی غلطیاں ہیں تو آدمی کو کسی بھی حافظ قرآن کے پاس، کوئی بھی عالم دین ہے اس کے پاس سورہ فاتحہ کیا کرنا چاہیے؟ سنانا چاہیے۔ کم سے کم سورہ فاتحہ کو ادا کرنے میں اتنا اچھا انداز ہونا چاہیے کہ اس سے آدمی کی نماز صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، اور ہر مسلمان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے اولاد سے نوازا ہے تو اپنی اولاد کو خود سے سورہ فاتحہ کیا کرے؟ یاد دلائے، سکھائے، اور سکھاتے وقت آدمی اس چیز کو محسوس کرے، یہ چیز اپنے ذہن میں لائے کہ میرا یہ بچہ اگر 60 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا تو پوری زندگی کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو میں نے اسے سورہ فاتحہ سکھائی ہے، تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب مجھ سکھانے والے کو بھی ملے گا۔ تو ہم اپنی اولاد کو تو سکھا ہی سکتے ہیں، اچھے سے بٹھا کے سکھا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں سیکھنا چاہتا ہے تو زبردستی بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے پاس ایک موقع ہے، ایسا موقع جس کے ذریعے آپ بہت بڑا صدقہ جاریہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ تو آدمی اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اور جن لوگوں کو ہو سکے ان لوگوں کو سورہ فاتحہ کیا کرے؟ یاد دلائے، پڑھائے، انہیں بار بار سنے بچوں سے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ صورت ہے، یہ وہ چیز ہے جو پوری زندگی میں انسان کے کام آنے والی ہے۔ اور عقل مند آدمی
ایسے قیمتی موقعوں کو جانے نہیں دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر آپ نے کسی بچے کو سورہ فاتحہ یاد دلائی، پوری زندگی میں جتنے مرتبہ وہ نماز پڑھے گا آپ کو اجر مل رہا ہے اور اللہ عطا کر رہا ہے۔ آپ بھول گئے سکھا کے، لیکن اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برابر اجر و ثواب عطا کرتے رہے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصار السور، چھوٹی چھوٹی صورتیں، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر من الجنۃ والناس تک کتنی صورتیں ہیں یہ؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا ایک صورت ہے، سورۃ العادیات دوسری صورت ہے، القارعہ 3، الہاکم التکاثر 4، سورۃ العصر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورۃ قریش، سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر، قل یا ایہا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا ابی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تقریباً یہ 16 صورتیں ہیں اور سورۃ الفاتحہ ملا کر 17 صورتیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا ہی سے پڑھے، یہ شیخ کا ایک مشورہ ہے، آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی ہمت اتنی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، عمر ہونے کی وجہ سے اسے یاد نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس سے کم یاد کرے لیکن یاد کرے۔ کس طریقے سے یاد کرنا ہے؟ عام طور پر ہم میں سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سورتیں جب پڑھتے ہیں، جو آدمی عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان کا تلفظ جانتا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی سورہ پڑھتا ہے تو اس کی ادائیگی، اس کے الفاظ میں بہت زیادہ گڑبڑی ہوتی ہے، اور خاص کر آدمی ایک مرتبہ غلط یاد کر لے گا تو اس کو دوبارہ صحیح کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ پورا سورہ ایک بار یاد نہیں کر سکتا، کم سے کم جائے، اگر سب سے پہلی چیز علم کے باب میں، علم حاصل کرنے کے راستے میں حیا کو ختم کر دینا ہے۔ حیا بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے، اللہ حیا کو پسند کرتا ہے۔ حیا اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیا والے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت مانگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت ابو بکر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے، اندر آنے کی اجازت مانگے، حضرت عمر کو بھی اجازت دی گئی۔ جب حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت مانگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دی، لیکن حضرت عثمان کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اپڑے ٹھیک کر لیے۔ تعجب ہوا صحابہ کو، پوچھا کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ جیسے تھے ویسے ہی تھے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس آدمی سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا والے تھے۔ حیا بہت اچھی چیز ہے، اللہ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پرانے انبیاء جو آئے ہیں ان کی حکمت کی باتوں میں سے ایک بات ہم کو یہ ملتی ہے کہ اگر آپ کو شرم نہیں ہے تو آپ جو چاہے کرو۔
عام لوگ بھی بولتے ہیں شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرو، تو شرم حیا اچھی چیز ہے، لیکن یہ حیا بری چیز بھی ہے۔ اس وقت بری بن جاتی ہے جب یہ دین کا علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے۔ کبھی بھی حیا علم حاصل کرنے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر حیا علم حاصل کرنے کے راستے میں آتی ہے تو وہ حیا اچھی بات نہیں ہے، بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا والے تھے، کتنے وقار والے تھے، کتنے عزت والے تھے، کتنے ہیبت والے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار دی، لیکن آپ کے مبارک چہرے کی جو ہیبت تھی، اس ہیبت کی وجہ سے ہم کبھی پوری آنکھ بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنے ہیبت والے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہیبت والے حیا والے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے حیض کا خون آتا ہے تو میں اسے کیسے پاک کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، کہا کہ اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ خون بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے اسے اچھے سے صاف کر لو۔ عورت کو بات سمجھ میں نہیں آئی، پوچھنے لگی وہ اس سے بھی زیادہ ہے، میں کیسے صاف کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاک کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ میں ہی تھی، انہوں نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، پھر لے جا کر انہیں سمجھایا کہ اگر خون حد سے زیادہ ہے، جو کنٹرول سے باہر ہے، تو تمہیں خون کی جگہ پر کپڑا رکھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد صفائی کا طریقہ انہوں نے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اس ہمت کی تعریف کی، کہا اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے راستے میں حیا ان کے آڑے نہیں آئی۔ تو علم حاصل کرنے میں آدمی کو حیا نہیں آنا چاہیے۔ آپ جب جائیں گے عربستان میں، خصوصاً مدینہ منورہ میں، ابھی بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے ملے گی کہ ایک استاد نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، بٹھا کر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ ابا بھی ہے، بچہ بھی ہے، دادا جان بھی ہے، تینوں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوترا بھی پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، اور دادا بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھانے والے ان سے کم عمر کے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ چیز کیسی ہے؟ بہت عظیم ہے۔ اس میں حیا کی بات کیا ہے؟ شرم کی بات کیا ہے؟ اگر ہم کو نہیں آ رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھایا اس کے بعد۔ تو اسی لیے انسان کو جیسے موقع ملے، خصوصاً اپنی عبادت کی وہ ضروری چیزیں جس کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی، آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصار الصور، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس میں کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان صورتوں کا صحیح تلفظ، صحیح انداز میں اسے پڑھنے کا سیکھنا۔ کوئی بھی اگر سورہ فاتحہ اس کی صحیح نہیں ہے، حافظ صاحب ہیں، آ سکتے ہیں، کسی بھی مسجد میں کوئی عالم ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہے جو اچھے سے قرآن پڑھتا ہے، آپ ساتھ میں بیٹھیں، جیسے ضروری ڈسکشن ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے، کوئی چیز خریدنے کی ہے، آپ جیسے ان سے مشورہ کرتے ہیں اسی طریقے سے بھئی سورہ فاتحہ کی یہ آیت مجھے ذرا
استاد ایسا پڑھتے ہیں، امام صاحب ایسا پڑھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کل الحمدللہ یوٹیوب پہ دوسرے انداز میں بہت سارا قرآن کریم ہے، آپ اسے لگائیں، سنیں، اس کی تقلید کرنے کی کوشش کریں، جیسے وہ آیا ہے اسی طریقے سے آپ دہرانے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم خاص کر کے اسے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے استاد کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ اگر آپ پورا قرآن یاد نہیں کر سکتے، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کی آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ عملی طور پر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ امام صاحب سے وقت لے، اپنی سورہ فاتحہ سنائے، اس میں اگر کوئی بڑی غلطی ہے جس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے تو آدمی کو درست کر لینا چاہیے۔ اور خاص کر عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس زبان کے اندر ایک چھوٹے سے لفظ کی تبدیلی پورے معنی کو بدل دیتی ہے، پورے معنی کو بدل دیتی ہے۔ الرحمن الرحیم، ہا سے حیم پڑھیں گے، رحم کرنے والا، ہیم بولیں گے، حیم اور ہیم میں کتنا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ ہیم بولے تو جو ہے جانوروں کے پینے کا انداز، جانور جس طریقے سے پانی پیتے ہیں، تھوڑا سا معنی بدل گیا، تھوڑا سا لفظ بدلنے سے، تو کم سے کم جو بڑی غلطیاں نہ ہوں اس طریقے سے آدمی کو اپنے سورہ فاتحہ کی اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کی انشاءاللہ اصلاح کر لینی چاہیے۔ درس کے آخر میں ایک دو لوگ جو بھی جو ہے سورہ فاتحہ سنانا چاہتے ہیں، ہم سب کے سامنے انشاءاللہ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تلقین کرتے ہوئے۔ جیسے کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا جن لوگوں کو یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے ان کو یہ صورتیں پڑھائی جائیں، یعنی پڑھیں، وہ لوگ پیچھے اسی طریقے سے پڑھیں، پھر ان کی اصلاح کی جائے جس قدر ممکن ہو سکے۔ اسی لیے یہ سبق بہت لمبا ہوگا اگر اس انداز سے ہم جائیں گے تو۔ آپ لوگ کم سے کم جو مسجد کے امام ہیں انہیں سورہ فاتحہ اور وہ صورتیں جو آپ نماز میں پڑھاتے ہیں کیا کریں گے؟ پڑھائیں گے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں، آگے کا جو مرحلہ ہے ہم اسی طریقے سے جو ہے مکمل کریں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ کیا کرتے؟ ایک غلطی کرتے، الحمدللہ پڑھتے۔ الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے۔ اگر آپ قرآن شریف لے کر دیکھیں گے تو لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، جزم پڑھنا ہے اسے، الحمدللہ نہیں پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اسے مکمل طور پر بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا قرآن دیا ہم سب کو، خصوصیت کے ساتھ نبی سے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن کریم دیا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک بڑا آدمی دنیا کے اندر اگر کوئی چیز دیا، بہت کچھ دیا، اس میں سے کسی چیز کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے تم کو فلاں چیز دی تھی، تو مطلب کیا ہے؟ وہ چیز بہت اہم والی اور خاص ہے، تبھی اس کا ذکر کرے گا۔ اللہ بہت دیا ہم کو، زندگی دیا، زمین دیا، ہوا دیا، صحت دیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ قرآن دیا، نبی دیا، بہت ساری چیزیں اللہ نے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ہم کو دیا، اس میں سے خاص کر کے یہ 7 آیتیں میں تم کو دیا ہوں اے نبی، یہ بات اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جب اس چیز کے دینے کو خصوصیت سے بیان کر رہا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ معمولی نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے تورات میں، پورے زبور میں، پورے انجیل میں، اور پورے قرآن مجید کے اندر بھی یہ 7 آیتوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے الگ ہے یہ۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو جو کچھ بھی ملا ہے نا، دنیا کی بہت سی چیزیں ملی، ہدایت کی بھی بہت ساری چیزیں ملی، ان سارے ہدایت کے خزانوں میں سے خاص چیز جو ملی، سب سے قیمتی چیز جو ملی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت میں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے نام سے ایک کتاب لکھے ہیں، 2 جلدوں میں ہے، صرف ایک آیت کی تفسیر میں، 2 بڑے بڑے والیوم، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں، جس میں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو درجے ہیں ان درجات کو بیان کیے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آج سے 800 سال پہلے کے عالم، اور بہت بڑے عالم، امام ابن تیمیہ کے وہ شاگرد ہیں۔ اتنی موٹی موٹی 2 کتابیں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت میں لکھے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا سب؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھے ہیں ام الکتاب، اتنی موٹی کتاب ہے اردو میں، سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ تو سورہ فاتحہ یہ اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہوئی ہے،
اس وحی میں سے سب سے خاص چیز ہے یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ سورت بار بار سننا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اسے ہر نماز کے اندر ضروری قرار دے دیا۔ یہ مقام ہے اس کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا جو مسجد میں تھے، تم مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تم کو قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر جب باہر نکلنے لگے تو صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا ایسا کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی سورت قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اسی لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ فضیلت ہے اس سورت کی، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے تو بہت لمبا ہے، اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم کو دین کے ضروری احکام اور مسائل سیکھنا ہے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سب سے قیمتی چیز قرآن ہے۔ قرآن میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جب اتنی قیمتی چیز ہے اور اس میں صرف 7 آیتیں ہیں، زندگی میں ہر بار پڑھی جانے والی سورت ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں یا ہماری زندگی میں ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ کو صحیح نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا اسلام کس چیز کا ہے بھی؟ یعنی اتنی بڑی چیز کو ہم اگر اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو پھر کس چیز کو ہم اہمیت دیں گے؟ اسی لیے سورہ فاتحہ کو درست کر لینا چاہیے، اپنے بچوں کو صحیح انداز میں سورہ فاتحہ یاد کرانا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے معانی اور مفہوم کو، اس کے جو معنی اور مطلب ہیں، ان معانی اور مطلب کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس سورۃ شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتنی عظیم باتیں کیا بتا رہے ہیں، اتنی گہرائی کیا ہے اس سورت میں کہ اسے نماز کا حصہ قرار دیا گیا، قرآن میں سب سے پہلے اسے لکھا گیا، قرآن کی سب سے عظیم سورت اسے قرار دیا گیا۔ اگر آپ غور کریں گے اس سورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو 4 آیتیں ہیں، یہ 4 آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کے صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، بندہ اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے ہر وقت، سمجھ میں آیا؟ اس وعدے کے بعد اللہ سے پھر کچھ چیزیں دعائیں مانگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے سورہ فاتحہ کو، یہاں پر صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہے، میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے بیچ 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ آدھا حصہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی کے لیے ہے، اور آدھے حصے میں بندہ اپنے لیے جو سب سے ضرورت کی چیز ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے بندہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاہدہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا ایگریمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک۔ اسی لیے جب دعا ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ
ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنا چاہیے یہ طریقہ بھی اللہ نے خود بتلایا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ کیا شروع اللہ کے نام سے؟ یعنی اس چیز کے پڑھنے کی شروعات میں اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے کرتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے نام کی برکت سے کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے اس کی مدد مانگتے ہوئے کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ پڑھنا، کتنے لوگوں کے پاس ہے قرآن؟ دنیا میں کتنے قرآن کے نسخے چھپتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ سب کو ہوتی ہے کیا؟ ہر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ وہی پڑھ سکتا ہے اسے جسے پڑھنے کی اللہ توفیق دے۔ اسی لیے ہم محتاج ہیں اسے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں شروع کر رہا ہوں، جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر رحمان اور رحیم اللہ کے دو نام بیان کیے گئے۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا۔ اللہ کے ایک ہی معنی کے دو نام کیوں بیان کیے گئے؟ کیونکہ دونوں رحم کے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ رحمان پوری دنیا پر رحم کرنے والا، پوری دنیا پر رحم کرنے والا۔ اسی رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، اناج اگا رہا ہے، جینے کے لیے زندگی کا ساز و سامان دے رہا ہے۔ رحم کرنے والا ہے اللہ، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن رحیم، یہ جو رحمت ہے، رحیم کی جو رحمت ہے، یہ خاص رحمت ہے، اور یہ خاص رحمت مومنوں کے ساتھ ہے جو خصوصاً قیامت کے دن ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ایک دوسرے جگہ پر اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ مومنوں پر رحیم ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کافروں پر رحم نہیں کرے گا۔ جو کافر ہے اسے جہنم میں ڈال دے گا، جو کافر ہے اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اس کے کسی بھی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ کا رحم کس کے ساتھ ہوگا؟ صرف مومنوں کے ساتھ اللہ رحم فرمائے گا۔ کیسے رحم فرمائے گا؟ گنہگار بھی ہے، توحید والا بھی ہے، گناہ بھی ہے، توحید بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ان کے حق میں فیصلہ سنائے گا، انصاف سے اگر فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اللہ انصاف سے فیصلہ کرے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ رحم سے فیصلہ کرے گا، کرم سے فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا۔ بہت سی حدیثیں ہیں جو یہاں پر ابھی سنانے کے لیے جو ہے اس کا وقت نہیں ہے۔ 90 پر 9 آدمی کے نامہ اعمال برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اسے خود یقین ہو جائے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ اسے بلائے گا، کہے گا یہ دیکھ رہا ہے؟ کہے گا کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہے گا اس میں سے کسی چیز سے تجھے انکار ہے؟ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ کہے گا کہ نہیں۔ یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ فرمائے گا ہم تجھ پر ظلم نہیں کریں گے۔ پھر اس کا لا الہ الا اللہ جو سچے دل سے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس پورے 90 پر 9 دفتروں سے وزن کرے گا تو لا الہ الا اللہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اس دن اپنے مومن بندوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، بلا کر دکھائے گا یہ تیرے اعمال ہیں۔ بندہ سمجھے گا کہ اب میری سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان پورے کرتوتوں پر پردہ ڈال دیا تھا، جا آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ بخش کر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جو بھی توحید والا ہے اس دن اللہ کی رحمت اور مہربانی سے سب کے سب جنت میں جائیں گے۔
پھر اس کے بعد اللہ اگر چاہے تو سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن عزت دینے والوں کو اللہ عزت دینا چاہے گا اس دن، عزت دینے والوں کو اللہ عزت دینا چاہے گا۔ اسی لیے انبیاء سے کہے گا ان کے حق میں سفارش کرو۔ اللہ بغیر سفارش کے بھی معاف کر سکتا تھا نا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے مقامات بلند کرنے کے لیے نبیوں کو، صدیقوں کو، نیک لوگوں کو عزت دینے کے لیے نبیوں کو سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ نبی سفارش کریں گے، اللہ نبیوں کی سفارش قبول کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ فرشتوں سے کہے گا ان کے حق میں سفارش کرو، فرشتے سفارش کریں گے، فرشتوں کی سفارش قبول کر کے اللہ کہے گا جاؤ میں نے بخش دیا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جو بچے بچپن میں مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے حق میں ان کی سفارش کرائے گا، مومنین کے حق میں سفارش کرائے گا۔ جب سب کے سب سفارش کر چکے ہوں گے اللہ اس دن فرمائے گا نبیوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، نیک لوگوں نے سفارش کر لی، اب باقی رہ گیا ہے تو رحم کرنے والا اللہ باقی رہ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی مخلوق کو نکال کر آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب جہنم کے اندر کافروں کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ رحم ہوگا اللہ کا، ورنہ جو گناہ انسانوں نے کیے ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو صدیوں تک لمبے عرصے تک جہنم میں رہنا ہوتا تھا، لیکن اللہ رحیم ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ رحیم یہ اللہ کی جو صفت ہے مومنوں کے لیے خاص رحمت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت کا یہاں تذکرہ کر رہا ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس اللہ کا نام لے کر اسے پڑھنا شروع کر رہے ہیں جو دنیا میں بھی سب پر رحم کر رہا ہے، آخرت میں خصوصیت کے ساتھ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر آدمی اس احساس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، نماز کی شروعات ہی کیسے ہوگی؟ یہ احساس آنا ہے، یہ معانی سیکھنا ہے ہم کو۔ اسی لیے ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے۔ نمازوں میں اگر اثر آنا ہے تو اس کے معانی اور مفہوم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں تفصیل کے ساتھ سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، کس چیز کا؟ اس کلام کے پڑھنے کا، جو کہ بڑا رحم کرنے والا دنیا والوں پر بھی اور بڑا رحم کرنے والا ہے مومنین پر قیامت کے دن۔ اس اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو چھوٹی سی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ اتنا سمجھ لیجئے الحمدللہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ اللہ کے میزان کو بھر دے گا۔ کیا ہے میزان کا مطلب؟ جب ہم انشاءاللہ عقیدے کے بیان میں بات کریں گے، قیامت کا بیان آئے گا تو اس میں آئے گا کہ میزان ہے، اور حقیقی میزان ہے، اس کے دو پلڑے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کو تولنے والے ہیں۔ اعمال جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اسے اللہ تولے گا۔ کس طریقے سے تولے گا؟ وہ تولنے کا نظام اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کیا کیا نہیں تول رہے ہیں؟ گرمی ماپ رہے ہیں، سردی ماپ رہے ہیں، ہوا کی سپیڈ ماپ رہے ہیں۔ پہلے یہ سب ہوتا تھا کیا؟ ایک معمولی سا انسان اپنا ذہن لگا کر یہ ساری چیزیں تول سکتا ہے، ماپ سکتا ہے۔ گیس بھرانے جاتے ہیں، سی این جی تول کے بھرتے نہیں بھرتے، گیس تول کر بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولنے والے ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا، ان کو کیسے تولنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حقیقت میں اعمال کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے۔ نماز تولی جائے گی، زکوٰۃ تولی جائے گی، روزے تولے جائیں گے، حج تولے جائیں گے۔ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ محبت تولی جائے گی، اللہ سے کتنی امیدیں لگاتے ہیں یہ امیدیں تولی جائیں گی، ہمارا سچ تولا جائے گا، جھوٹ تولا جائے گا، سب تولا جانے والا ہے۔ تولنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ میزان رکھا ہے، ترازو رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو کے دو پلڑے ہیں، اس کی ایک زبان بھی ہے، اور ترازو بات کرے گی قیامت کے دن۔ کتنی بڑی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو مطلب پتہ یہ چلا کہ ترازو اتنی بڑی ہے کہ اس میں آسمان زمین کی ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ حقیقی ترازو ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ، یہ چھوٹا سا جملہ الحمدللہ، دو ہی الفاظ ہیں اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے میزان کو بھر دے گا۔ یعنی اس میں اتنی قوت ہے، اس میں اتنے معانی ہیں، اس میں اتنا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے میزان کو بھر دے گا۔ کیونکہ آدمی اگر الحمدللہ صحیح بولنا سیکھ لیا، دنیا کا بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی، اتنا بڑا کام ہوا، میرے کوشش سے نہیں ہوا، میرے کرنے سے نہیں ہوا، اللہ ہی اس کام کے ہونے کے بعد تعریف کا حقدار ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئی، اس وقت بھی آدمی کہے گا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اولاد مر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر جل گیا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ مصیبت ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا سب کچھ کس لیے ہوا۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہوا اس پر میں اللہ کی تعریف ہی کرتا ہوں، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، برا نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کے اونچے درجے ہیں۔ تو الحمدللہ بولنے کی یہ توفیق اگر کسی بندے کو مل گئی، صحیح معنی میں توفیق مل گئی، اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ رہو جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، آپ کو کبھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا، الحمدللہ، جو بھی ہے اللہ کی تعریف ہے۔ بڑے سے بڑا کام ہو گیا، یہ نہیں کہے گا کہ میں کیا، تیرے اوپر میں نے احسان کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، وہ کہے گا الحمدللہ، جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ آپ کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی دنیا کے اندر۔ الحمدللہ کہنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، زبان سے ہر کوئی بول دیتا ہے، لیکن دل سے الحمدللہ کہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے کو دنیا کے سارے خزانے دے دیا، پوری دنیا کی بادشاہت اسے دے دیا، دنیا کی ہر چیز پر تیرا حق ہے، دوسرے کا کسی کا نہیں، دنیا کا پورا سونا تیرا، چاندی تیری، جائیدادیں تیری، زمینیں تیری، باغ تیرے، سب کچھ تیرا، اللہ نے کسی کو پوری دنیا دے دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اسے دل سے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی، تو ساری دنیا کے خزانے ایک طرف رکھو، الحمدللہ کہنے کی توفیق ایک طرف رکھو، تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ کہنے کی جو توفیق اللہ نے دیا ہے، یہ دنیا کے سارے خزانوں کے دینے سے بھی بڑا عطیہ اور بڑا ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا کے سارے خزانے الحمدللہ کہنے کی توفیق کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی لیے آپ کو پھر کیا کہنا ہوگا؟ اس توفیق پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر سے کیا کہنا ہوگا؟ الحمدللہ کہنا ہوگا۔ پھر آپ نے الحمدللہ کہا تو کس کی توفیق سے کہا؟ اللہ کی توفیق سے کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دوبارہ بھیک ملی، اس کے شکریہ کے طور پر آپ کو پھر کیا کہنا ہوگا؟ الحمدللہ کہنا ہوگا۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے، جس کا شکریہ آپ کبھی بھی ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ صرف کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ کے دینے سے ہو رہا ہے۔
اللہ کی ہدایت سے ہو رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہو رہا ہے۔ جب آدمی کو یہ احساس ہوگا، ہر حال میں وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔